حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 2070 سال قبل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 2640 سال پہلے زمزم کا چشمہ حکم خدا سے جاری ہوا، جہاں اب خانہ کعبہ بھی موجود ہے۔ یہ اسی مقام کے قریب تھا۔ بنی جرہم نامی قبیلہ اس کے قریب آ کر آباد ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جناب ہاجرہ نے آپ کی شادی ایک مصری لڑکی سے کر دی، جسے بعد میں آپ نے طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرہم کے ایک رئیس کی بیٹی اللہ سے شادی کی۔ خانہ کعبہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے نبایوت متولی بنے۔ تقریباً 500 سال تک بنی اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے متولی رہے۔ اس کے بعد بنی جرہم نے کعبہ اور زمزم پر قبضہ کر لیا۔ بنی جرہم نے خانہ کعبہ کے امور میں بدعنوانیاں کی تو یمن سے آئے ایک اور قبیلہ بنی خزاع نے بنی اسماعیل سے مل کر بنی جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ شکست خوردہ جرہم خانہ کعبہ کو چھوڑنے سے پہلے تمام تر اسلحہ اور شاہ فارس اسفندیار کی طرف سے 2 سونے کے ہرن جو اس نے کعبہ پہ چڑھاوا چڑھایا تھا، زمزم کے کنویں میں ڈال کر کنویں کو پتھروں سے بھر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ بعد میں آنے والوں کو زمین کے کنویں کا نشان تک نہ ملا، چونکہ اب یہاں اولاد اسماعیل موجود نہ تھی، تو اللہ نے یہ دیا ہوا انعام واپس لے لیا۔ تب ان لوگوں نے مکہ سے باہر خم اور مرہ نامی 2 کنویں کھدوائے۔ سینکڑوں سال بعد بنی اسماعیل علیہ السلام میں ایک قصہ نامی شخص پیدا ہوا۔ اس نے 430 عیسوی میں بنی کنانا اور بنی قزاع کی مدد حاصل کر کے بنی خزاع سے خانہ کعبہ کا قبضہ واپس لیا۔ اسی طرح دوبارہ بنی اسماعیل خانہ کعبہ کے قریب آ کر آباد ہوئے۔ قصہ کے بعد عبد مناف، ان کے بعد ہاشم اور ہاشم کے بعد مطلب اور پھر ان کے بعد جناب عبد المطلب متولی کعبہ بنے۔ تقریباً 1000 سال تک زمزم کا کنواں زیر زمین رہا۔ جب بنی اسماعیل کو اللہ نے دوبارہ کعبہ کی تولیت سونپی تو زمزم کو بھی ظاہر کیا۔ جناب عبد المطلب کا حجاج سے حسن سلوک اور حجاج کی خدمت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے زمزم عبد المطلب علیہ السلام کو دینے کے لیے ایک خواب کے ذریعے اشارہ دیا۔ جب عبد المطلب علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی تو متولی کعبہ بنے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے، تو آپ نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ اس خواب کو حضرت علی علیہ السلام یوں روایت کرتے ہیں: میرے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا، میں مقام ہجر میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا طیبہ کو کھو دو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، تو وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اپنی آرام گاہ میں سونے آیا تو پھر خواب دیکھا اور اس آنے والے نے کہا برہ کو کھو دو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، تو وہ واپس لوٹ گیا۔ تیسرے دن میں اپنی آرام گاہ میں پہنچا اور سو گیا۔ پھر خواب دیکھا اور آنے والے نے کہا مجنونہ کو کھو دو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، تو وہ واپس لوٹ گیا۔ چوتھے روز وہی خواب دیکھا تو اس آنے والے نے کہا زمزم کو کھو دو۔ میں نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس نے کہا وہ کنواں جو کبھی نہ سوکھے گا اور اس کا پانی کبھی کم نہ ہوگا۔ وہ حج کرنے والے بڑے بڑے گروہوں کو سیراب کرے گا۔ وہ اس وقت لد اور خون کے درمیان کے گھونسلے کے پاس چونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ بنی جرہم جب مکہ سے فرار ہوئے تو انہوں نے زمزم کے کنویں میں سونے کے ہرن اور قیمتی ہتھیار ڈال کر کنویں کو پتھروں سے بھر کر اوپر مٹی ڈال دی، اور اس طرح زمزم کا کنواں زمین کے ساتھ برابر ہو گیا، اور بعد میں آنے والوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ زمزم کہاں پر تھا۔ بنو جرہم کے ایک مرد اصناف بن بخی اور نائلہ بنت ویک نے خانہ کعبہ میں زنا کیا، جن کو خدا نے سزا کے طور پہ پتھر میں تبدیل کر دیا۔ جب مکہ میں بت پرستی عروج پہ ہوئی تو اہل مکہ نے ان بتوں کو زمزم کے قریب نصب کر دیا اور ان بتوں کو عشق و محبت کی دیوی کے طور پر پوجنا شروع کر دیا۔ وہاں قربانیاں بھی کرنے لگے، اس لیے وہاں جانوروں کی گندگی اور خون جمع ہونے لگا۔
جب وہ جانور ذبح کرتے تو کوے اکٹھے ہو کر خون و گوشت پر ٹوٹ پڑتے، اس وجہ سے چونٹیاں بھی جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے مسلسل 4 بار یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو لے کر حرم کے اندر اس کنویں کو تلاش کرنے لگے، اور آخر کار ان 2 بتوں کے درمیان ڈھیر سارے کووں کو زمین پر چونچے مارتے دیکھا۔ جب قریب گئے تو وہاں جانوروں کی لید اور خون جمع تھا، وہاں کافی تعداد میں چونٹیاں بھی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی مقام کے نیچے زمزم کا کنواں موجود ہے۔ آخر آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کھدال اٹھائے اس مقام پر پہنچے۔ آپ کو دیکھ کر اہل مکہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو قریش نے کہا، ہم آپ کو ہرگز یہ بت نہیں اٹھانے دیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے انتہائی سختی سے کہا کہ چونکہ یہ جگہ کھودنے کا حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہرگز میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنے لگے۔ قریش آپ کا سخت رویہ دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ مسلسل 3 دن تک اس جگہ کو کھودتے رہے۔ اہل مکہ میں سے کسی نے آپ دونوں باپ بیٹے کی مدد نہ کی۔ ایک غلام نے مدد کرنا چاہی تو آپ نے اسے منع کر دیا اور کہا، یہ حکم صرف میرے اور میری اولاد کے لیے ہے، لہذا کوئی ہماری مدد نہ کرے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی اقساط سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ ملیں گے ایک نئی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔